میں نے آج کے دور کے لوگوں کو چور اور ڈاکو پایا، آج کے دور کے لوگوں کو میں نے لٹیرا پایا۔ تو پوچھنے والے نے کہا بابا آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ تو بوریا نشین ہو، پیبند لگے کپڑے پہنتے ہو، آپ کے پاس تو کھانے پینے کا بھی صحیح سے سامان نہیں، پھر کوئی کیا لوٹ لے گا آپ سے؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیتے؟ فرماتے یہ زندگی بھی تو اللہ کی بہت بڑی دولت، یہ ایک ایک سانس بھی تو اللہ کی بہت بڑی دولت، یہ سرمایہ کیا کوئی معنی نہیں رکھتا؟ فرماتے جب میں نکلتا ہوں گھر سے باہر لوگوں سے ملتا جلتا ہوں تو لوگ میری زندگی کے ایک ایک لمحات کو لوٹ لیتے، میرے وقت کو برباد کر دیتے، اسی لیے میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ میرے پاس لوٹنے کے لیے کوئی دنیا کی مال و دولت تو نہیں، لیکن میری زندگی کے لمحات کو دنیا والے لوٹ لیتے، اسی لیے میں لوگوں سے ملتا جلتا نہیں۔ ذرا سوچے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی سوچ کیسی ہوتی تھی کہ لوگوں سے ملیں گے جلیں گے تو وقت ضائع ہوگا، تو لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ آج ہم واٹس ایپ پر کتنا وقت ضائع کرتے کبھی ہم نے غور کیا؟ فیس بک پر کتنا وقت ضائع کرتے کبھی ہم نے غور کیا؟ یوٹیوب پر ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا کبھی غور کیا؟ اگر ہماری عمر 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال کی ہے، ہماری قوم کا ہر نوجوان غور کرے میں نے اپنی زندگی کے 20 سال میں کتنی عبادت کی ہے، کتنا تلاوت کیا ہے، اور کتنا وقت میں نے فیس بک واٹس ایپ اور یوٹیوب کو دیا۔ دونوں کو کمپیئر کرو گے تو پتا چلے گا کہ جمعہ کی چند نمازوں کے سوا نامے اعمال میں کوئی نماز نہیں، اور رات کے 3 بجے تک واٹس ایپ، صبح کے 5 بجے تک یوٹیوب، فیس بک پر رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ اور دوستیاں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ابھی چند دنوں پہلے کی بات، میرے اپنے علاقے کرلا میں رہنے والے ایک 21 سال کے نوجوان کا کار ایکسیڈنٹ سے انتقال ہوا۔ پوری دنیا رنج و ملال کر رہی تھی، افسوس کر رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے ماڈل تھا، ریالٹی شو میں آتا تھا، بہت اچھا تھا، تعریف پر تعریف، لوگوں نے اپنا ڈی پی اپنا اسٹیٹس اسی کی تصویر ڈال رکھی تھی۔ جانتے ہو کسی عالم کا انتقال ہو، کسی ولی کامل کا انتقال ہو تو قوم مسلم کے نوجوانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور ایک نچنیا گویا شرابی زانی دنیا سے گیا تو صرف لڑکے نہیں لڑکیوں نے بھی اپنے موبائل پر اس کا فوٹو لگا رکھا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا اس کے 4.5 لاکھ سبسکرائبرز تھے، کوئی کہہ رہا تھا اس کے انسٹاگرام پر 3.5 لاکھ فالوور تھے، کوئی کہہ رہا تھا پوری دنیا میں اس کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اور جانتے اس کی اصل حقیقت کیا تھی؟ اس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ اپنے ماں باپ سے الگ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا تھا، روزانہ اپنے بلاگ پر اپنے ویڈیو ڈالتا تھا، صبح سو کر اٹھا تو نیا ویڈیو، ناشتہ کیا تو نیا ویڈیو، نہا کر نکلا تو نیا ویڈیو، لنچ کیا تو نیا ویڈیو، سیلون میں گیا تو نیا ویڈیو، ٹیٹو بنوایا تو نیا ویڈیو، دوستوں سے ملا تو نیا ویڈیو، سیر و تفریح کو گیا تو نیا ویڈیو، کسی پارٹی میں گیا تو نیا ویڈیو، کسی پروڈیوسر سے میٹنگ کی تو نیا ویڈیو، اپنے روزانہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا اور اس کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن موت سڑک حادثے میں ہوئی، چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں تھا، اور بتانے والے یہاں تک کہتے ہیں قبرستان میں دفن کرنے کے لیے جب لے جایا گیا تو قبرستان والوں نے کہا اس کے جسم پر جو ٹیٹو بنے ہیں پہلے اس کو جلاؤ، اس کے بعد ہم دفن کرنے دیں گے۔ ذرا سوچو انجام کیا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثاتی موت سے پناہ مانگا ہے۔ اے مسلمانوں، ماں باپ سے دور ماڈل بنا بیٹھا تھا، شراب بھی پیتا ہوگا، جوا بھی کھیلتا ہوگا، جب گرل فرینڈ کے ساتھ رہتا تھا تو زنا بھی کرتا رہا ہوگا، گناہ پر گناہ 21 سال میں اپنے نامہ اعمال میں بھر رکھے تھے، حادثاتی موت میں دنیا سے گیا۔ میں کہتا ہوں اس کے 4.5 لاکھ سبسکرائبر کیا اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ اس کے 3.5 لاکھ فالوور کیا اللہ کے عذاب سے اس کو بچا سکتے ہیں؟ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا تو مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن خاتمہ اگر ایمان پر نہیں ہوا تو پوری کائنات مل کر بھی اللہ کے عذاب سے اس کو بچا نہیں سکتی۔
ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں کھوئے، عجیب سا نشہ سوار ہے سب کے سر پر، یہ ایپ وہ ایپ، یہ ایپ وہ ایپ۔ میں پوچھتا ہوں تم نے اپنے موبائل میں کیا کوئی ایسا ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے جو قبر کے سوال و جواب میں تمہاری مدد کرے گا؟ کیا اپنے موبائل میں کوئی ایسا ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے جو میدان قیامت کی گرمی اور سختی سے تمہیں بچا لے گا؟ کیا تم نے اپنے موبائل میں کوئی ایسا ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے جو اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا لے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، گوگل میپ کے ذریعے دنیا کے گلی کوچوں کا نقشہ تو ڈھونڈ سکتے ہو، لیکن جنت کا راستہ گوگل میپ نہیں بتائے گا، مدینے کے تاجدار بتائیں گے۔ میوزیکل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کر کے لوگ اپنے اپنے ویڈیوز بناتے ہیں اور یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ لوگوں نے بار بار آ کر کہا ٹک ٹاک کے بارے میں کچھ بولی، میں نے کہا مجھے خبر ہی نہیں کہ یہ ایپ ہے کیا۔ کچھ لوگوں نے ویڈیو دکھائے کہ اس کو دیکھیں آپ، پھر آپ کو پتا چلے گا۔ ایک ایپ ہے جس کا نام ٹک ٹاک، آپ کو تو پتا ہی ہوگا، حافظ صاحب کو پتا ہو نہ ہو آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ ٹک ٹاک، لوگ اس میں اپنا ویڈیو ریکارڈ کرتے باقاعدہ، گانا بج رہا ہوتا ہے، کیمرہ آن کر دیں، لپ سنک کریں، گانا پرانا ہوگا نیا ہوگا، ویڈیو آپ کی ہوگی، پھر اس کو اپلوڈ کریں، واٹس ایپ پر فارورڈ کریں، لوگ پسند کریں گے، سبسکرائب کریں گے، فارورڈ کریں گے، آپ کی پہچان بنے گی۔ بہت ساری نقاب والی بچیوں نے اپنے اپنے ویڈیو بنا بنا کے اپلوڈ کیے۔ ارے ہم نے تو دیکھا 18 سال کا، 28 سال کا، 38 سال کا جوان نہیں، 60-65 سال کے بوڑھوں کے بھی ویڈیو آ چکے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، ان کے بھی ویڈیو، پرانے گانے گنگنا رہے ہیں، ان کا ویڈیو عام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ٹک ٹاک پر بڑا مزہ آ رہا ہے نا، یہاں تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، قبر میں جاؤ گے تو ٹھوک ٹھاک شروع ہو جائے گی، تب پتا چلے گا کہ ٹک ٹاک نے تجھے ٹھوک ٹھاک تک پہنچا دیا۔ بہت مست ہے اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں، کوئی شراب کی دعوت دے تو قبول ہے معاذ اللہ، کوئی زنا کی دعوت دے تو قبول ہے معاذ اللہ، کوئی جوئے کی دعوت دے تو قبول ہے معاذ اللہ، کوئی ڈسکو ڈانڈیے کی دعوت دے تو قبول ہے معاذ اللہ۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے، اگر کوئی دعوت نہ دے تو ہم خود دوستوں سے کہتے ہیں ارے یار اس لڑکی سے میرا انٹروڈکشن تو کرا دے، ایک بار اس سے مجھ کو ملا تو دے، تو نے تو اس کو پٹا لیا، اس سے ملا دے میں اس کو پٹا لیتا ہوں۔ ہم خود گویا دعوت دیتے ہیں کہ میرے لیے گناہ کے راستے ہموار کر دے، میرے لیے جہنم کے راستے ہموار کر دے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، جی کر بھی کتنے سال جی لوگے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں شروع سے لے کر آخر تک ہم نے کیا کوئی ایک بھی ایسا ہے جو امرت پی کر آیا ہے جس کو موت نہیں آنا ہے؟ ہم سے پہلے جو اس زمین پر بستے تھے آج ان کی قبروں کے نام و نشان بھی مٹ گئے، کل ہم بھی زمین کے نیچے جائیں گے، آنے والی نسلیں ہمیں بھی فراموش کر دیں گی، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہماری قبروں کی خاک اڑ جائے گی، نام و نشان مٹ جائیں گے۔ اے مسلمانوں، زندگی اللہ نے ناچنے گانے کے لیے نہیں دیا، زندگی اللہ نے ٹھمکے لگانے کے لیے نہیں دیا، زندگی اللہ نے شراب کے پیالے چٹکانے کے لیے نہیں دیا، زندگی اللہ نے تاش کے پتے پھینکنے کے لیے نہیں دیا، زندگی اللہ نے لڑکیوں سے دوستیاں کرنے کے لیے نہیں دیا، زندگی اللہ نے ٹھمکے اور تھرکنے کے لیے نہیں دیا، زندگی اللہ نے دیا ہے اللہ کو راضی کر لو، اگر اس کو راضی کر لو گے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی سیدنا سرکار غوث اعظم سے بہت پہلے کے بزرگ، بہت پہلے کے بزرگ، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، بوڑھا کمزور، کمر جھک گئی، آ کر کہتا ہے حضور میں کفن چور ہوں، آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا، آپ میری توبہ کے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس بات نے تجھے توبہ کی طرف آمادہ کیا، کس بات نے تجھے یہاں تک لا کر پہنچایا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور دراصل زندگی بھر میں قبریں کھودتا رہا، کفن چراتا رہا، لیکن اب عمر ہو گئی،
کمر جھک گئی، آنکھیں کمزور ہو گئی، جوڑوں میں درد پیدا ہو گیا. اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ قریب میں بھی قبر میں جانے والا ہوں، اسی لیے آیا ہوں توبہ کرنے کے لیے تاکہ مرتے مرتے اللہ کو منا لوں. اگر وہ نہ مانا تو پھر میرا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اسے معاف فرما دے. اس نے رو رو کر توبہ کی، اللہ کے ولی نے دعا کی. اس کے بعد آپ نے فرمایا تو نے اب توبہ کر لی، مجھے ایک بات بتا، تو نے پوری زندگی میں کتنے کفن چرائے؟ بہت توجہ سے سنیے، تو نے پوری زندگی میں کتنے کفن چرائے؟ تو شخص کہنے لگا کہ پوری زندگی میں نے تقریباً 1000 قبریں کھودی اور 1000 مردوں کے کفن چرائے. کفن چرانے کے لیے کب جاتا تھا؟ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد نہیں، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت میت کو لوگ دفن کرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں جا کر اسی رات کفن چرا لیتا تھا. آپ نے فرمایا تو نے 1000 لوگوں کے کفن چرائے، مجھے سب سے حیران کن بات بتا، کوئی ایسی بات جس نے تجھے حیرت میں ڈال دیا. اب وہ کفن چور جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ بہت توجہ سے سننا، مبلغین بھی سنیں اور آپ بھی سنیں. وہ شخص کہنے لگا کہ 1000 لوگوں کے میں نے کفن چرائے اور مجھے تعجب کہ ان 1000 میں صرف 2 ایسے تھے جن کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، باقی 998 لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر گئے. 998 لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے. دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، کیا کیا تھا انہوں نے؟ 31st نائٹ سیلیبریٹ کیا تھا ان 998 لوگوں نے، شراب پی تھی ان 998 لوگوں نے، کسی ڈسکو اور پب میں گئے تھے وہ 998 لوگ، کوئی فلم دیکھنے گئے تھے، ریئلٹی شو دیکھتے تھے، ہیرو ہیروئن پر جی جان چھڑکتے تھے، آئی پی ایل کا میچ دیکھتے تھے، سٹے کا نمبر نکالتے تھے، کسی ڈسکو پب اور کسینوں میں جاتے تھے. آخر انہوں نے جرم کیا کیا تھا؟ ان کے پاس تو واٹس ایپ بھی نہیں تھا، ان کے پاس تو وائی فائی بھی نہیں تھا، ان کے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں تھا، ان کے دور میں تو یوٹیوب بھی نہیں تھا، ان کے دور میں تو فیس بک بھی نہیں تھا. انہوں نے جرم کیا کیا تھا؟ ذرا سوچو. 998 لوگ ہزاروں سال پہلے جو گزرے، جب ان کے چہروں کو قبلے سے پھیر دیا گیا. آج ہمارے پاس گناہوں کے لیے ہزاروں چیزیں موجود ہیں، لیکن کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ قبر میں ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا. 2019 میں کون جیت کر آئے گا اس کی فکر ہے، پی ایم کون بنے گا اس کی فکر ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ ووٹ ملیں گے، سیٹس ملے گی، اس کی فکر ہے. لیکن قبر میں میرا کیا ہوگا اس کی فکر نہیں. ملک کا پی ایم کون بنے گا، سی ایم کون بنے گا، اس کی فکر مسلمان کرتا ہے، لیکن اپنی قبر کی فکر نہیں کرتا، میدان قیامت کی فکر نہیں کرتا. قبر جنت کا باغ بنے گی کہ جہنم کا گڑھا، کسی کو خبر ہے؟ میدان قیامت میں نام اعمال داہنے ہاتھوں میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھوں میں، کسی کو ہوش ہے؟ اللہ جنت کا پروانہ عطا کرے گا یا فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے؟ کسی کو ہوش ہے؟ اب ایک بات ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، برا مت مانیے گا. آج ہماری بدعمالیاں، آج ہمارا دین سے دور ہونا کیوں ہے جانتے ہو؟ ہمارے دل دماغ میں بچپن سے ایک بات کوٹ کوٹ کر بٹھا دی گئی، بیٹا تم کچھ کرو یا نہ کرو پھر بھی تم ہی جنت میں جاؤ گے، کیونکہ تم سنی ہو. تم سنی ہو نا، اسی لیے جنت میں تم ہی جاؤ گے چاہے جو کر لو. اور بعض کہنے والوں نے تو معاذ اللہ ساری حدیں پار کر دی اور یہاں تک جنت دکھا دی کہ کہہ دیا اپنی تقریر میں کہ اگر کوئی بدعقیدہ خانہ کعبہ کے اندر مر جائے تو بھی جہنمی، اور سنی طوائف کے کوٹھے پہ مر جائے تو بھی جنتی. معاذ اللہ. جب بتاؤ تمہیں جنت طوائف کے کوٹھے پر جانے سے بھی ملے گی تو پھر بندہ مسجد میں کیوں آئے گا، اللہ کے سجدے کیوں کرے گا، تلاوت اور عبادت میں دل کیوں لگے گا؟ یہ لفاظی کرنے والوں کا معاملہ تو ہو سکتا، یہ
نذرانوں کے عوض تقریریں کرنے والوں کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، جو ہتھیلی پر جنت دکھا دکھا کر لوگوں کو بدعمالیوں کے قریب کرتے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ کام نہیں ہے، ہتھیلی پر جنت دکھا کر آپ کے من کی بات ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم تو وہ بتاتے ہیں جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس محفل میں کتنے لوگ، برا مت مانیے گا، آج ہماری ساری محفلوں کا یہی حال ہے، ہمارے یہاں جلسے خوب ہوتے، جلوس بھی نکلتا، نیاز بھی ہے، لنگر بھی ہے، ڈیگ بھی ہے، چادر بھی ہے، گاگر بھی ہے، نعرے بھی ہے، علم بھی ہے، سبیل بھی ہے، نوحہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، کھچڑا بھی ہے، شربت بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، زردہ بھی ہے، ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسی محفلوں میں کتنے پرسنٹ مسلمان ہوتے ہیں جو عشاء پڑھ کے آتے ہیں، اور کتنے ہیں جو گھر جا کر فجر کی نماز میں اٹھتے؟ اکثریت دین سے دور ہے، اکثریت نماز سے دور ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ ارے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، 11ویں شریف کا جلوس نکلتا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکلتا ہے، لوگ جلوس میں 4-4 5-5 گھنٹے پیدل چلتے، لیکن اسی جلوس کے درمیان عصر کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ جلوس میں سے کتنے نوجوان ہیں جو نکل کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ کا سجدہ کرتے ہیں؟ ارے جلوس میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے گھر کا رخ نہیں کرتے۔ اب میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہوں گا، تم زندگی بھر جلوس میں نہ جاؤ، اللہ قیامت میں پکڑ نہیں کرے گا، لیکن تم نے ایک وقت کی نماز کو قضا کیا ہے، اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ بے باک ہو گئے، نفس پرستی شروع کر دی، کانوں کے چسکے، زبانوں کی لذت، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ عمل کی بات مت کرو، اصلاح کی بات مت کرو، ہمیں ڈراؤ مت، ہمیں ہتھیلی پر جنت دکھاؤ، رحمت کی بات کرو، بخشش کی بات کرو، نعمت کی بات کرو، جنت کی بات کرو۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر آپ سمجھتے ہو کہ صرف سنی ہونے کی وجہ سے جنت ملے گی، میں انکار نہیں کرتا، ہاں دنیا کا کوئی بدعقیدہ، کوئی گمراہ، کوئی باطل عقیدے والا جنت تو کیا قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ جنت میں تم ہی جاؤ گے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے جو جرم کیے ہیں اس کی سزا بھی تو بھگتنی ہوگی۔ اگر آپ کو پولیس والے آئیں اور رات کے 3 بجے گھر سے اٹھا کر لے جائیں اور لے جا کر پولیس اسٹیشن میں کہیں ہم آپ کو الٹا لٹکا کر رات بھر ماریں گے اور صبح 8 بجے آپ کو دودھ جلیبی کھلائیں گے، چلے گا؟ کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے چلے گا، کہو گے چلے گا؟ آپ کہو گے مجھے دودھ جلیبی بھی نہیں چاہیے، تیری مار بھی نہیں چاہیے، کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ تو جنت میں تو جاؤ گے یقیناً، لیکن جو کچھ کیا ہے کیا اس کی سزا نہیں ملے گی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صرف سنی ہونا ہی کافی ہے جنت کے لیے، صدیق اکبر سے بڑے سنی ہو، سیدنا عمر فاروق اعظم سے بڑے سنی ہو، امام حسین سے بڑے سنی ہو، امام زین العابدین سے بڑے سنی ہو، اون محمد سے بڑے سنی ہو، ننھے علی اکبر اور نوجوان ننھے علی اصغر اور نوجوان علی اکبر سے بڑے سنی ہو، امام جعفر صادق سے بڑے سنی ہو، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ سنیت جنت کی ضمانت ہے؟ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو بے عمل نظر آتا ہے، آپ کو دین سے دور نظر آتا ہے، آپ کو بے نمازی نظر آتا ہے؟ ارے صدیق اکبر کی بات کی جائے تو جنت کے مالک و مختار نے خود زمین پر صدیق اکبر کو کئی بار جنت کا پروانہ عطا کر دیا، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدیق اکبر ایک تنکے کو دیکھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا، لوگ پوچھتے کہ حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے کاش کتنا اچھا ہوتا ابو بکر کی ماں نے اسے جنا نہ ہوتا، ابو بکر تنکا ہوتا، ہوا یہاں وہاں اڑائے اڑائے پھرتی، کل قیامت میں
میں اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کا ڈر تو نہ ہوتا. آؤ سیدنا عمر فاروق اعظم کو دیکھ لو, ان سے بڑا کون سنی ہے؟ ارے وہ عمر فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا, اللہ عمر کو نبی بنا کر پیدا کرتا. آقا فرماتے کل قیامت میں اللہ سب سے پہلے میرے عمر سے مصافحہ کرے گا. یہ